اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 38 سے لے کر 14 تک، یعنی کہ 2 آیات ہم سیکھیں گے، لفظ بہ لفظ سیکھیں گے۔ اس میں ہر چیز کی پہچان کروائی جائے گی، غنہ کیا ہوتا ہے، اخفا کیا ہوتا ہے، ادغام، اقلاب، یہ سارے قاعدے جو ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ورڈ با ورڈ سکھائیں گے۔ تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا، ایک ورڈ پیچھے اس کے ہے جو ہے مطلب والذین ہے، وہ ایک ورڈ پیچھے ہے، تو اس کو بھی ہم ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین کفروا، را واو پیش رو کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں واو مدہ، ٹھیک ہے، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ وَكَذَّبُوا، زال کے اوپر شد ہے، زال کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک اپنی حرکت کے مطابق، ایک اپنے سے پہلے والے حرف یعنی کاف کے ساتھ ملا کر۔ وَكَذَّبُوا، پھر یہاں پر واو مدہ ہے، اسی طریقے سے جیسے یہ پڑھا ہم نے، رو اور بو ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، با واو پیش بو۔ وَكَذَّبُوا آ کو الف کی مقدار کھینچیں گے اور یا کو بھی الف کی مقدار کھینچیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے۔ ان دونوں جو ورڈ ہیں ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِآیاتِنَا، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، کیونکہ نون الف مد زبر نہ اس کے اوپر ہے، 3 حرفی مد۔ بِآیاتِنَا اولئک، واو نہیں پڑھیں گے، واو سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس حمزہ کے اوپر پیش ہے، صرف او پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، او لام کھڑا ما زبر لا، اس کے اوپر 5 حرفی مد ہے، اس کو 5 الف مقدار کھینچا جائے گا۔ اولئک اصحاب النار، صاد ہے، اس حمزہ کو صاد کے ساتھ یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے، اور صاد موٹے روح میں سے ہے۔ اصحاب، با نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون ہے مشدد، یہاں پر غنہ کریں گے، نون الف زبر نا را زیری۔ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہم، ہاں میم پیش ہم، یہ ہے میم ساکن کا قاعدہ۔ اگر میم ساکن کے بعد با ہوگی یا میم ہوگی، تو اگر با ہوگی تو اس کو کہیں گے اخفا مال غنہ، ٹھیک ہے، اگر میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گی تو ادغام ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے، یعنی کہ اب اس میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ جو ہے نا مطلب ورڈ ہے وہ فا ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، ادغام اقلاب اخفا نہیں ہوگا، بلکہ اظہار کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، دال وا پیش دو کو ہم کیا کریں گے کہ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، آگے دیکھیں گے نون ساکن ہوگا کیونکہ یہاں پر سٹاپ کریں گے، تو جب نون ساکن کریں گے یہاں پر سٹاپ کریں گے تو پھر اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر یہاں پر کیا کریں گے، وقف کریں گے۔ خالدون، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہاں پر جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن اس یعنی کہ را کو ساکن کریں گے۔ اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، یا بنی اسرائیل
اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا انعمت علیکم وأوفوا یا بنی، یا کو الف کی مقدار کھینچے گے، با کے اوپر ہے زبر، اس کو نہیں کھینچا جائے گا، زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا جب تک اس کے آگے کوئی الف نہ آئے یا کوئی یا بنی، نون یا مد زیر نی کو تین الف کی مقدار کھینچیں گے، یا بنی اسرا کو پانچ الف کی مقدار کھینچیں گے، اسرائیل لذکروا نعمتی التي انعمت، حمزہ نون زبر ان جب ہوگا تو یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف ہلکی میں عین ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، انعمت علیکم، یہاں غنہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی میم ساکن کا قاعدہ بتایا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں اظہار، ٹھیک ہے۔ علیکم وَأَوْفُوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بعہدی اوفی بعہدکم، با زیر بی، عین ہا زبر عہ، دال یا مد زیر دی، اس کو تین الف کی مقدار کھینچا جائے گا، بعہدی، او حمزہ واو پیش، او واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو واو مدہ کہیں گے، اور واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، فا زیر فی، اوفی بعہدکم، بعہدی اوفی بعہدکم وَإِيَّایَ، جس حرف پر شد ہوگی نا اس حرف کو، مطلب یا کے اندر جب شد ہے تو اس حرف کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھیں گے، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ، یہاں سٹاپ کریں گے، فَارْهَبُونِ نون ساکن کر دیں گے، اور با وا پیش بو کو ہم تین الف کی مقدار کھینچ کر نون کے ساتھ ملا دیں گے، فَارْهَبُونِ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے 14 آیات پر، سورۃ البقرہ کی 14 آیات آج ہماری مکمل ہو چکی ہے، تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ یعنی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، تو دعاؤں میں یاد کریے گا، شکریہ، جزاک اللہ۔